جی ویورز السلام علیکم. آج میں اس وقت ڈسٹرکٹ ملتان کے ایک علاقہ 18 پل پہ موجود ہوں جہاں کے ایک نوجوان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھے کام کی بنیاد رکھی ہے. خدمت انسانیت کے نام سے ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے اس کام کی بنیاد کب سے رکھی اور کس طرح سے کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. کچھ دن پہلے میں نے فیس بک کے اوپر آپ کی خدمت انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم دیکھی تو اس کا جو پرپس میرے سامنے آیا مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اس کے سلسلے میں آج میں آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ کی محبت کا شکریہ. اچھا، اس کی آپ نے پراپر کب سے بنیاد رکھی ہے؟ اس کی پراپر جو بنیاد ہے تقریباً ہمیں اس کام میں 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 5واں سال ہمارا کنٹینیو ہے. تقریباً ہم نے 19 رمضان 2018 سے اس کو پراپرلی سٹارٹ کیا تھا اور آج الحمدللہ ایک گھر سے شروع ہونے والی تنظیم آج الحمدللہ 25 گھروں تک پہنچ چکی ہے. ماشاءاللہ. اس نوجوان نے سن 2019 سے اس نیک مقصد کی بنیاد رکھی جس میں وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یاسین صاحب آپ اس میں لوگوں کو کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کا یہ کام چل رہا ہے؟ دیکھیں، پرووائڈ کرنے کے لیے چیزیں تو بہت سی نظر آتی ہیں. حالات اگر ہم معاشرے کا معائنہ کریں تو بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ان کو ہم اویل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. فی الحال جو ہم کام کر رہے ہیں 4 سال سے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں. پہلے ایک گھر سے آج 25 گھروں تک راشن جا رہا ہے اور بیسک یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو راشن ہے، جو خوراک ہے، وہ ایک بیسک چیز ہے. تو اس لیے ہم بیسک چیز سمجھ کے اس کو حقوق العباد بھی کچھ ساتھ ہیں تو اس لیے. جی زبردست. یاسین بھائی نے ایک بہت ہی اچھے کام کی بنیاد رکھی کہ لوگوں کو وہ راشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ غریب لوگ بھوکے نہ سوئیں. بہت ہی اچھی بات ہے کہ جب ہم خود پیٹ بھر کے سو رہے ہوں اور ہمارا ہمسایہ رات کو بھوکا سو رہا ہو تو ہم مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں. تو یاسین صاحب آپ نے اس کام کی بنیاد رکھی سن 2019 میں، تو آپ کس طرح سے موٹیویٹ ہوئے؟ کسی نے آپ کو مشورہ دیا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. نہیں، مشورہ کسی نے نہیں دیا. بیسیکلی تو یوں سمجھے کہ مجھے یہ میٹرک سے ہی ایک شوق تھا کہ کیوں نہ کچھ ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو اسکول لیول پہ ہی جو کافی ان کا مطلب کہ حالات، ان کی یونیفارم، جوتا وغیرہ، ان چیزوں سے نا کافی مایوسی ہوتی تھی. تو وہاں سے جذبہ پیدا ہو کہ کیوں نہ کہ جب اللہ نے مجھے برسر روزگار کیا تو ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. ماشاءاللہ، زبردست. آپ کو سکول دور سے اس چیز کا شوق تھا. کیا تعلیم ہے آپ کی؟ کہاں تک آپ پڑھے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، ایم کام اور ایم اے اسلامیات. ماشاءاللہ. سکول دور میں آپ ذہین طالب علم ہوں گے یا پھر مار بھی پڑتی ہوگی آپ کو؟ اب میری ذات کے لیے لفظ ذہین جو ہے یہ ایک لطیفہ ہے. میں اسکول ایجوکیشن میں ایک نکما اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا ٹیسٹ جس میں مجھے مار نہ پڑی ہو. الحمدللہ سارے ٹیسٹوں میں مار کھائی اور رج کے کھائی ہے. مطلب پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ شرارتیں بھی کرتے ہوں گے. کوئی بچپن کا ایک ایسا واقعہ بتائیں جس میں آپ نے خوب شرارت کی ہو اور آج بھی آپ اپنی ہی بات کو یاد کر کے ہنستے ہو. بچپن کا واقعہ مجھے اس طرح یاد ہے کہ میں گورنمنٹ اسکول نیمار کا مڈل میں تھا. میں 7ویں کلاس میں تھا تو مجھ سے ایک چمچ ٹوٹ گیا جو کہ میری شرارتوں کی وجہ سے ٹوٹا. تو میرے استاد محترم استاد لطیف صاحب، انہوں نے مجھے چمچ ٹوٹنے پہ نہیں بلکہ میری شرارتوں کی وجہ سے بہت مارا تھا اور وہ مار مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے. بلکہ جب وہ خیال آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ لطیف صاحب وہ بھی تھپڑ مار رہے ہیں. دیکھیں، ایک شرارتی بچہ سکول کے اندر تعلیم کی وجہ سے مار کھانے والا اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے مار کھانے والا، اگر آج اس نے ایک بہت ہی اچھے اور نیک کام کی بنیاد رکھی ہے تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ایک ایسے نوجوان کو دیکھ کے جنہوں نے اپنی ینگ ایج سے عبدالستار ایدھی جیسے کام کی بنیاد رکھی ہے. وہ غریب لوگوں کو شام کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر کوئی بیوہ عورت، کوئی یتیم بچہ، کوئی مسکین بچہ شام کو کھانا کھا کے ان کو دعا دیتا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. تو یاسین بھائی، آپ اس وقت لوگوں کے گھروں میں کھانا دے رہے ہیں، ان کو راشن دے رہے ہیں. اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس تنظیم کو دیکھیں، آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ کہ ہمارا یہ جو ایریا ہے 18 پل، یہ ایک بیکورڈ ایریا ہے. اس میں ہمیں سٹی سے کافی دور ہوتے ہیں اور ایمبولینسز وغیرہ کا جو ہے ہماری خواب ہے ہمارے پاس ایک چھوٹی موٹی کیری ڈبہ یا مہران ٹائپ کی ایک اپنی گاڑی ہو. کیونکہ اگر بیسیکلی مجھے گاڑی ضرورت ہے تو الحمدللہ فیملی کے پاس ہماری اپنی ذاتی گاڑی ہیں. لیکن اگر کسی غریب بندے کو ریکوائرڈ ہے، جس بندے کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں،
وہ اپنے پیشنٹ کو, جب پیشنٹ آتا ہے تو بندے کو ڈیسیجن لینا مشکل ہوتا ہے کہ میں ان پیسوں سے گاڑی ہائر کروں, کرایہ دے کے ہاسپٹل تک لے کے جاؤں, یا یہ فیسز ادا کروں ڈاکٹرز کی, یا یہ میڈیسن کے پیسے دوں. تو ایسی ایک ایمبولینس سروس ہونی چاہیے ہماری اپنے علاقے کی کہ جو بلد لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہو. بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے. دیہاتوں کے اندر جب ہاسپٹل کی سہولت نہیں ہوتی, کسی خاتون کو یا کسی بزرگ کو, کسی ایسے بیمار شخص کو لے جانے میں دیر کر دی جاتی ہے اور راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. یہ آپ کا بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے. تو اس فاؤنڈیشن میں آپ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس میں کتنے ڈونرز ہیں؟ اس میں کوئی ہمارے پاس فرد واحد تو ڈونر نہیں ہے, یہی ہمارے اسی 18 پل کے جو چھوٹے دکاندار ہیں, جو دوست احباب ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں, تو یہ مل ملا کے تقریباً سارے کو 200-400 کر کے, ہمارے پاس کوئی بڑی فنڈ ڈونیشن کا ابھی تک سیٹ اپ نہیں ہوا, لیکن اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. فی الوقت ہمارا جو نثار ہے وہ ادھر 18 پل پہ, اور کچھ دوست ہیں جو آؤٹ آف سٹی سے ہیں, مطلب کہ وہ بیسیکلی مجھے جانتے تو نہیں ہیں, لیکن میری فیس بک آئی ڈیز کی بدولت دوسرے شہروں سے بھی کچھ ڈونیشن آ جاتی ہے. تو یاسین کی سخاوت ہم نے دیکھی. یاسین ایک بہت اچھا نوجوان ہے. آپ لوگوں کو راشن دیتے ہیں, کیا آپ کی بیوی وہ بھی گھر میں کھانا بنا کے غریبوں کو کھلاتی ہیں؟ ہاں دیکھیں, فی الحال تو اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں, اللہ پہلے بیوی دے دے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ بھی ہو جائے. چلے ہم سب دیکھنے والے بھی اور میں بھی, ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جیسی سخی بیوی عطا کرے, تاکہ وہ بھی اس نیک مقصد کے اندر آپ کی مددگار ثابت ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والوں سے کوئی آپ کی یہ جنگ چل رہی ہو؟ نہیں, مطلب ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پروگرام بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جلدی پایا تکمیل کو ہو جائے گا. اچھا, اس میں جو آپ کے ڈونرز جو دوست مل کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, آپ کو ڈونیشن دینا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ جی الحمدللہ, ہم تو مطلب کہ دوستوں کے مدد سے کہ تعاون کے منتظر بیٹھے ہیں 24 گھنٹے, اور ہم نے ہمارے واٹس ایپ نمبر فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ میڈیا سوشل میڈیا وغیرہ پہ گھوم رہے ہیں, تو ہم سے جو دوست 24 گھنٹے جب بھی کانٹیکٹ کرنا چاہے ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. تو ویورز, میں اس بات سے بہت ہی زیادہ موٹیویٹ بھی ہوا, انسپائر بھی ہوا, اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہم اپنے بارے میں تو سب سوچتے ہیں, جب دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو پھر ہم انسان کہلوانے کے حقدار بنتے ہیں. تو اس نوجوان نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا, اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو راشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ذہن میں اور بھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ان کو کپڑوں کے لیے, ان کو اچھی رہائش کے لیے, یا ان کو علاج معالجے کے لیے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا میں واٹس ایپ نمبر بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو شیئر کرتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا. جو بندہ بھی راہ للہ خدمت کرنا چاہتا ہے, نام بھی بہت اچھا ہے, خدمت انسانیت ویلفیئر 18 پل, خدمت انسانیت ویلفیئر 18 پل. تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے غریبوں کو کھانا کھلائیں, تاکہ آپ بھی دعاؤں کے حقدار بن جائیں. تو مزید ہم یاسین صاحب سے اب یہ درخواست کریں گے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے. بس آپ دوستوں کے لیے میرے پاس پیغام یہی ہے کہ دیکھیں, 4 سال پہلے میں نے اسٹیپ لیا تھا, اور آج الحمدللہ ہم اس کی 2 برانچز بنا چکے ہیں, ایک 18 پل پہ ہے اور ایک ساتھ ہی یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے اڈا لاڑ. کچھ دوست وہاں پہ اڈا لاڑ پہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی بجائے اس کے کہ آپ مجھے ڈونیٹ کرنا چاہیں, ویل اینڈ گڈ, نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے ایریے میں خود اسٹیپ لیں, کیونکہ ضرورت مند لوگ, محتاج لوگ, یتیم, بیوائیں, عورتیں, یہ ہر جگہ ہر معاشرے کا حصہ ہے, ہر قوم کا حصہ ہے. تو کائنڈلی آپ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے منتظر رہیں, جب ہمیں یہ باتیں سامنے آتی ہیں, کیونکہ ہم یہ کام کرنے کے عیدین کے موقع پر بھی کچھ لوگ ہیں, جب ریسنٹلی میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا, ہمارے اسی ایریے میں عید الفطر جو ریسنٹلی عید الفطر 2021 جو گزری ہے, ایک بیوی نے, ایک عورت نے اپنے گھر کا دروازہ اس وجہ سے بند کر دیا کہ میرے بچے باہر گلی میں نہ جائیں, کیونکہ بچوں کے پاس کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں تھا. اور اس کا نیبر دوسرے دن شام کو یہ بات ان کو نیبرز کو پتہ چلے, جن کے ساتھ دیوار ہے. کیونکہ آج ہم اتنا گم ہو چکے ہیں اس میں دنیاوی معاملات میں اور اپنے ذاتی مصروفیات میں. تو کائنڈلی ہم اپنی ذاتی مصروفیات اپنی جگہ, لیکن اپنے جو ہمسائے ہیں, جو مستحق ہیں, ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. والسلام. بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے
کہ ان کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو بھی بہت اچھی بات ہے. ہمیں اپنے گرد و نواح میں ہمیں اپنی ہمسائیگی میں دیکھنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی انسان بھوکا سویا ہوا ہے. تو آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انسان اور حیوان میں جو بڑا فرق ہے، حیوان وہ ہے جو صرف اپنے لیے جیتا ہے اور انسان وہ ہے جو دوسروں کے